وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان زی شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سروراں خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھنچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے قرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام
شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفظ و تفصیل و نسخ و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، سید ماں پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، پا رہا ہے
صحف غنچۂ قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، بزرگان دین، میں اور آپ تمام حضور کے غلام، مختصر تعارف ہم سب کا یہی کہ ہم سب فتح پاک رسول اللہ کے، اور مقصد کیا ہے کہ بھونکے شور مچائیں، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے۔ بس ہمارا تو یہی مقصد ہے۔ آج ہم خواجہ شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دھرتی پر بھی آئے ہیں تو یہی سبق سنانے کے لیے آئے ہیں کہ میرا سب کچھ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ ہمارا تو مقصد یہی ہے، بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اتنی کی بات ہے۔ ہمارا جہاں بھی جائیں وہ جناب وہ کیا کہتے ہیں، سندھ ہو یا ہند ہو، بلوچستان ہو یا جو، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ تو کسی جناب فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ تو مقام تنعیم پر حضرت خبیب پہ نبی لٹکے ہوئے ہو تختہ دار کے اوپر، تو اس وقت کافر آ جائے، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، کوئی کینچیوں سے آپ کا جسم کاٹ رہا، کوئی تیروں سے کاٹ رہا، کوئی نیزوں سے، برچھوں سے، بالوں سے، سارے آ گئے۔ اور جناب آپ نے ترانہ بھی پڑھا، وہ جس کے بابا جی دعا کرتے تھے، اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تقی منہم احدا، یہ سارا ترانہ پڑھا اور ترانہ شہادت اس پر آ گئے۔ انہوں نے کہا خبیب اب تو سوچتا ہوگا کہ تو نہ ہوتا اس ٹکٹکی پر، اس تختہ دار پر، تیری جگہ تیرے آقا و مولا ہوتے تو آپ کا جسم ایسے کاٹا جا رہا کینچیوں سے، آپ کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے۔ فرمایا کمینوں کیا بات کرتے ہو، تم میرے آقا مولا کی بات کرتے ہو۔ فرمایا خبیب مقام تنعیم پر اپنا ایک ایک عضو کٹوا رہا ہے، لیکن خبیب کو ابھی بھی گوارا نہیں ہے کہ امام الانبیاء مدینے کی گلی میں چلے اور حضور کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ بس حضور کی بات، امام الانبیاء بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ حضور کی بات، امام الانبیاء اس لیے کہ ہمارا امام بتا گیا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مطلب کوئی سمجھے کہ جناب جلسے دے کی کرنا ہے بیٹھے، اسی جلسے دے کی کیتا، اسی الیکشن کمپین کی کیتا، اسی جیلن جا کے کڑیاں لوا کے شہید کرا کے کی کیتا، ایک کوئی تک گل کی تھی، کوئی یار دی گل سنا ملا، اور نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ بسا ملا۔ اسی تو صرف ایسے واسطے لگے پڑتے ہیں، کسی نے کوئی ہوئے کہ جی ساڑی مخالفت واسطے آئے، اے ساڑی دھرتی ہے، میں کہا ہے توڑی دھرتی نہیں، کائنات ساری اللہ نے بڑھائی اپنے حبیب واسطے، ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب واسطے بڑھائی۔ آج تے حضور کا نام نہیں لیا جانا، اس کو جگہ نو کرنا کیے۔ آج تا اگر شریعت کا تقاضا نہ ہوئے تو ہم قبرستان والے اٹھ کے دسن کے اسی کتنے خوش ہیں کہ تسی تے حضور کا نام لینے واسطے آئے۔ بس کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جو یہ نہ جانتا ہو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
جس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شک ہے، جس کو جناب پاکستان میں رہنے کے بعد بھی شک ہے، اور یہ پاکستان تم کہتے ہو یہاں لبیک کا جلسہ نہیں ہوگا، سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور میں نے کہا سیکیورٹی تھریٹ وہ کون سی بات ہوئی جو اندر کمروں میں بڑھ کے کی جائے؟ بات کا تو مزہ ہی تب آتا ہے۔ ہاں جی، میں نے بابا جی بیٹھے ہوئے تھے ایسے ٹیک لگا کر، میں نے کہا اے بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ حسین سے بڑے کسے کھڑٹ تھے؟ رستے میں فرزدق نے کہا نہیں، اس نے کہا حسین کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ادھر کا ارادہ ہے، انہوں نے کہا تلوار یزید کے ساتھ ہے، دل حسین کے ساتھ ہے، فرمایا یہ حسین کو ڈرانا چاہتا ہے، حسین ڈرنے والا نہیں ہے۔ بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ بات تو یہی ہے، میں نے کہا بتا، بابا جی کو کہا بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ تو بابا جی اپنی موج میں بتایا، فرمایا ساحل کے سکون سے انکار نہیں مگر طوفان سے کشتی نکالنے کا مزہ اور ہے۔ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ وہ تھریٹ تو وہاں بھی تھا جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے موقع پر حضور تشریف لے آ رہے، آج سارے وہ قریش مکہ سامنے کھڑے، تو تھریٹ تو تھے، تو امام الانبیاء اپنی سواری پر جلوہ گر ہیں، اور حضرت جناب عبداللہ بن رواحہ آگے کے حضور تھے، اور کی پڑھ رہے خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیری، فرمایا ہٹ جاؤ کافر کو بچو، آج حضور آ رہے ہیں۔ فرمایا آج جنہیں حضور دا رستہ روکیا، فرمایا اسی آج یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، اسی آج کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے اگر کسی نے حضور دی سواری پر رستہ روکیا۔ کہ حضرت فاروق اعظم آ گئے، کیا اتنی داڑیاں گلہ ہو رہی ہیں اس کے سٹیمپ بھی لگ جاوے کہ گلہ حضور دی چاہتے کہ داڑیاں گلہ ہون۔ فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا ابن رواحہ تو اے حضور دے سامنے تے کعبہ سامنے امام الانبیاء جلوہ گرن تے اے حضور دے سامنے ادھر بیت اللہ میں ادھر جناب حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فاروق اعظم نہیں کہہ رہے ادھر کعبہ ادھر کعبہ ادھر کعبہ، تو تین کی گلہ کر رہے ہیں حضور کے سامنے ایسی ڈاڑیاں کرنا۔ حضور نے فرمایا خلیان عمر، فرمایا عمر رستہ چھوڑ دے۔ آج عبداللہ بن رواحہ تے شیروں کام کر رہے ہیں جڑے تلوار تیر تے نیزے بھی کام نہیں کرتے۔ اسی تو سنت ادا کرنے واسطے آندے با اور کی مقصد ہے؟ حضور کا ذکر جناب کرنے واسطے آندے اور کوئی مقصد نہیں۔ کوئی آکے جناب دائیں جاندیں کہیں جاندیں، کوئی آکے سیاست واسطے آ رہے ہیں تے سیاست واسطے تے سیٹاں لے کے مسجد رحمت اللہ العالمین دے بوئے تے کھڑے رہنے، پھر کہنے جناب بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ سینٹ بھی دیتے ہیں، سیٹیں بھی دیتے ہیں، اور میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بابا ہمیں بتا کر کیا ہے؟ ہمیں محمد عربی کا دین چاہیے۔ آج دور ختم نبوت، نہیں بھائی نہیں، ڈھیلا نعرہ نہیں لانا، نعرہ لانا تین پتہ لگے جناب آج توسے دی زمین بھی ہلے کے حضور کے غلام آئے بیٹھے۔ کیا بات ہے، حضور کے سارے غلاموں کی کیا بات ہے۔ کیا بات، کیا میں جڑی گل کر رہا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ حضرت سعد بن ربیع لگے میدان احد امام الانبیاء نے صحابی بھیجا، فرمایا پتہ کر کے سعد بن ربیع کے ساتھ چھے، اور صحابی پہنچے تھے، حضرت سعد بن ربیع اس طرح سانس رہ رہا ہے جس طرح بھٹی جو دھواں باہر آتا، اس طرح سانس رہ رہا ہے حضرت سعد بن ربیع، اور پہنچے انہوں نے کہا حضور تو انو سلام کہہ دیں۔
حضرت سعد بن ربیع نے انہوں نے کیا جا کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں سلام پیش کر دینا اور انہوں نے کہا کیف اتاجدک حضور کچھ دن دسو جڑا میں تانوں دین پہنچایا اس کو تسی کیسا پایا؟ حضرت سعد بن ربیع نے عرض کی جا کر عرض کرنا حضور یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا. انہوں نے کہا ایک جا کے پیغام حضور دے غلاماں نوں میرا دے دینا. انہوں نے کہا کی پیغام ہے؟ انہوں نے کہا جدوں بھی کوئی حضور دے غلاماں نوں آکھنا اگر ایک اکھ بھی جھپکتی ہوئی تے کوئی حضور تک پہنچ گیا کہ اللہ قیامت والے دن اس دا عذر بھی قبول نہیں کرے گا. میرا رب کو لا کے پوچھے گا تو تے جینا سے میرے حبیب تک کوئی پہنچے کہ نہیں؟ اس واسطے تو صحابہ میدان احد 70 صحابہ وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا یا رسول اللہ ساڈا چہرہ تواڈی چہرے ہوتے قربان یا رسول اللہ ساڈی جان تواڈی جان ہوتے قربان. اے کہندے ہوئے 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت سعد بن معاذ دنیا تو جا رہے ہیں آخری سانس لے رہے ہیں. کیا جا کے صحابہ کو کہہ دینا کوئی ایک آنکھ بھی جھپک دی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اتنی دیر میں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اور اعلیٰ حضرت میں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اتنی دیر میں امام الانبیاء خود تشریف لائے حضرت سعد بن معاذ حضرت سعد بن ربیع کے زخمی جسم کے اوپر امام الانبیاء خود تشریف لائے. میں سعد سناؤ کیا حال ہے؟ حضرت سعد بن ربیع زخمی حالت 70 زخم لگے ہوئے اپنے زخمی جسم کو گھسیٹا اور امام الانبیاء کے مبارک پاؤں وہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل اپنا بھی شہدا ہے اس ناخن پا پر اتنا بھی مہینوں پہ نہ ہے چرخ کوہن پھول. اعلیٰ حضرت فرمایا نا اور جناب عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. جناب حضرت سعد بن ربیع نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر امام الانبیاء کے مبارک پاؤں پر رکھا اور حضور کی جانب دیکھ کر کہا یا رسول اللہ زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ دنیا سے جاؤں تو کیا ہو منم بہمی تمنا کے بوقتے جا سپردم روخے تو دی دباشم تو درونے دی دباشی. یا رسول اللہ زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. بس یہی ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر. غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت بشر بن معرور حضور کے سامنے بیٹھے ہیں. امام الانبیاء جیسے ہی قریب لائے لقمہ اس گوشت کا تو بکری کا جناب وہ بکری کی دستی بول اٹھی. انہوں نے کہا حضور مجھے نہ کھائیے گا میرے اندر زہر موجود ہے. حضرت بشر بن معرور لقمہ منہ کے اندر ڈال چکے تھے. جب پتہ لگ چکا اس کے اندر زہر ہے تو امام الانبیاء انہوں نے لقمہ باہر نہیں نکالا اور اسی وقت تڑپنے لگے. تڑپ تڑپ کے جان دے دی. کسی نے کہا آپ نے لقمہ باہر کیوں نہیں نکالا بشر بن معرور آپ کو پتہ لگ گیا تھا اس کے اندر زہر تھا. انہوں نے کہا میں امام الانبیاء کے سامنے بیٹھا تھا اگر میں لقمہ باہر نکالتا کہیں حضور کی مبارک طبیعت پر ناگوار گزر جاتا. بشر بن معرور کو جان دینا تو گوارا ہے حضور کی طبیعت کی ناگواری قبول نہیں ہے. بھائی ہم غلام ہیں صدیوں بعد غلام ہیں اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ہم صدیوں بعد غلام ہیں لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ہم حضور کا در چھوڑ کر کوئی اور بات کریں. ہمیں کوئی اور بات آتی نہیں ہے ہمیں کوئی اور بات سنے گی نہیں. جو جناب یہ تو یہ بات ہے نا بابا جی نے کہا چلو اسی گل کرتے حضور کا در چھڑ دے یہ دین دی گل نہ کریے. فرمایا مولوی خادم حسین سے کوئی نسا پاوے پھر اس کو گھسیٹنا شروع کرے ملتان روڈ تو لے کے پھر اس کو چل دے پتوں کی پھر سائیوال پھر اگے جناب چیچا وطنی پھر اگے ملتان پھر اگے بہاولپور پھر جناب رحیم جا خان. فرمایا اتنے تک گھسیٹتا چلے. فرمایا میرے سر جناب جسم دی ہڈیاں بھی جناب گھس جان روڈ جو تے ماس بھی اتر جاوے میرے ریڑھ دی ہڈی یا سر دی ہڈی رہ جائے تے کوئی میں پوچھے کہ مولوی خادم ہون سنا تے میں آکھا حضور دے نام تے تھوڑا ہور اگے لے چلو تھوڑا ہور اگے لے چلو تھوڑا ہور اگے لے چلو. آج بات تو حضور کی ہے حضور کی محبت کی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ نے سینے دو دل نہیں بنائے دل ایک ہی بنایا وہ اپنے حبیب کی محبت واسطے بنایا. ہاں جس میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب کو خر کی ہے جس میں حضور کی محبت نہیں وہ کیا وہ تو ویران کی ہے وہ تو جناب ویرانہ ہے اور جناب اندھیرا ہے. بس حضور جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بس حضور سے محبت کرنی ہے اور حضور سے یہ محبت کرنی ہے. جہاں حضور کی بات آ جائے
وہاں تو یہ بات کرتے ہو حضرت خویسہ یہ مسلمان نہیں ہوئے، حضرت محیصہ یہ آپ کے بھائی ہیں، اور خویسہ بڑے ہیں اور محیصہ چھوٹے ہیں۔ حضور نے حضرت محیصہ کو کہا جاؤ فلاں یہودی کو مار کے آؤ، وہ گئے اور فلاں یہودی کو مار آئے۔ گھر واپس آئے تو ان کے بڑے بھائی کو پتہ لگا کہ اس نے یہودی کو مار دیا ہے۔ انہوں نے کہا تو بڑا احسان فراموش ہے، اس یہودی سے ہم جناب ادھار لے کر کھاتے رہے، اس نے ہمارے پر بڑے احسانات کیے ہیں، جب ہم پر مشکل پڑی اس نے ہماری مدد کی، تو بڑا احسان فراموش ہے، تو نے اس یہودی کو مار دیا ہے اپنے نبی کے کہنے پر۔ تو انہوں نے کہا بات اندر کروں گا تو پتہ نہیں لگے گا۔ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا یہاں گھٹ سے اور پکڑ کے ایسے باہر چوک میں لے آئے، مین جناب مدینہ پاک کے باہر مین جناب کسی جناب شاہراہ پر لے آئے اور آ کر کہا چوک میں، انہوں نے کہا یہ کہا کیا؟ کہا میرے حبیب کے غلاموں یہ میرا ماج آیا۔ بھائی نہیں کہا ماج آیا تو تھا نا، کہا میرے حبیب کے غلاموں یہ میرا ماج آیا، مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے حضور کے کہنے پر اس یہودی کو کیوں مارا ہے، اگر میرے آقا و مولا حکم دے میں اس کی گردن بھی اتار کے رکھ دوں گا۔ جب حضور کی بات آ گئی پھر دائیں بائیں کی کون سی بات، پھر حضور کی بات آ گئی۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا سگا باپ مارا بدر میں، سگا باپ مارا جب جناب امام الانبیاء نے حکم دیا، فرمایا سب کو گھسیٹ کر جناب بدر کے اندر کنویں میں ڈالو۔ جب حضرت جناب ابو عبیدہ بن جراح جناب پاؤں میں ڈالا نا تو کچھ سوچا تو امام الانبیاء نے بلا دیا، فرمایا ابو عبیدہ افسوس ہو گیا باپ مارا؟ کہا یا رسول اللہ افسوس نہیں ہوا، میں صرف سوچ یہ رہا ہوں بندہ بڑا دانا تھا آپ کے در پر آیا کیوں نہیں، صرف یہ افسوس ہے۔ وہ حضرت پیر میرزا شاہ صاحب کے پاس ایک شاعر آیا نا، اس نے کہا کہ بتائیں یہ جو میں مصرع کہنے لگا ہوں اس کے آگے کوئی مصرع نہیں لگا سکا، دسو یارو ہی رانجے نو مل کے پچھوتانی کیوں۔ یہ اس نے مصرع کیا، بڑا بڑا شاعر سی پنجابی دا، انہیں آکھیا دسو پیر صاحب اے دسو کہ ایسا کیے، دسو یارو ہیر رانجے نو مل کے جدو ہیر رانجے نو مل گئی پھر کیوں پچھتا دی۔ تے پیر مہر شاہ صاحب آپ نے برجستہ فرمایا گزری دا افسوس کریں دی رانجے باز بھی ہانی کیوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس گل دا افسوس نہیں کیتا پیو ماریا، اس گل دا افسوس کیتا چلیا تو حضور دے در تے آیا کیوں نہیں۔ بس اے حضور دی بارگاہ امام الانبیاء دے نال اننے واہ محبت کرنی، اننے واہ محبت کرنی۔ اور کی کرنا بھائی، جدو حضور دی گل آ جائے پھر دائیں بائیں نہیں گل کرنی، پھر چاچا ماما نہیں دیکھنا، پھر جناب دائیں بائیں نہیں دیکھنا، پھر تے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ حضرت امیر حمزہ عہد والے دن تو ہتھک تلوار پکڑی ہوئی اور سامنے آ گیا ایک ختنہ کرنے والی دا پتر،